بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کا گوشت کب تک استعمال کر سکتے ہیں؟ آیا شرعی طور پہ دنوں کی کوئی حد مقرر کی گئی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد قربانی کا گوشت استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، ذخیرہ کرنا جائز نہیں ہوگا، اور کسی مہینے کے شروع ہونے سے گوشت حرام ہو جائے گا؟ تو اس سلسلہ میں جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زائد استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ لیکن جامع ترمذی میں ہی حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تمہیں قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد کھانے سے منع کرتا تھا، یعنی قربانی کا گوشت 3 دنوں کے اندر اندر استعمال کر لو اور باقی جو ہے اس کو صدقہ کر دو، لیکن اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ جتنا چاہو کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ اور اس کو ذخیرہ بھی کرو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بانی اسلام ہیں، شریعت مطہرہ آپ کے بیان سے ہے، پہلے آپ نے 3 دنوں سے زائد گوشت استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ شارحین اس کے اسباب بیان کرتے ہیں کہ وہ تنگ دستی کا زمانہ تھا اور اس میں قحط پڑا، خشک سالی ہوئی اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی واقع ہو گئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاج اور فقراء کو، مساکین کو شامل کرنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا کہ 3 دنوں سے زائد گوشت کا استعمال نہ کرو۔ مراد یہ تھی کہ ان 3 دنوں میں تم اپنے لیے جتنا استعمال ہو سکتا ہے اس کو رکھ کر باقی سب کا سب اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دو، جو مستحقین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان تک گوشت پہنچا دو۔ پھر رب ذوالجلال نے جب فراوانی عطا کی اور خشک سالی ختم ہوئی، خوشحالی آ گئی، تو نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا، اب میں حکم دیتا ہوں کہ جب تک چاہو تم اس گوشت کو استعمال کر سکتے ہو۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں ہم کھا سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے دنوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ ان دنوں تک ہم گوشت کھا سکتے ہیں، اس کے بعد اگر استعمال کریں گے تو حرام ہوگا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہوا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں، اور عمومی طور پہ سفر میں نبی علیہ السلام کے لیے کھانا اور پانی اس کا اہتمام کرنا یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں تشریف لے جاتے یا مختلف قبائل کی طرف آپ تبلیغی سرگرمیوں میں تشریف لے جاتے، دعوت دین کے لیے تشریف لے جاتے، یا عمرہ کے موقع پر اور حج کے موقع پر جب آپ نے مدینہ سے مکہ المکرمہ کا سفر کیا تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت پر مامور تھے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بعد جب ہم مکہ سے مدینہ آئے تو میں مکہ سے مدینہ آنے کے سفر میں نبی علیہ السلام کو قربانی کے گوشت میں سے ہی کھانا پیش کرتا رہا۔ اب یقینی طور پہ یہ 3 ایام سے زیادہ دن بنتے ہیں اور محبوب علیہ السلام نے خود قربانی کا گوشت 3 دنوں سے زائد ایام میں بھی استعمال فرمایا ہے، لہٰذا جو سرکار کی پہلی حدیث مبارکہ ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور محبوب علیہ السلام کی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث اس کی ناسخ ہے، اور پھر سرکار کا اپنا عمل اس کو منسوخ کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ تصور جو پایا جاتا ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے سے جو قربانی کا گوشت ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا ضروری ہے، تو یہ تصور بھی بالکل باطل ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اس پر مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت جسے حضرت
یزید بن ابو یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ سے روایت کیا گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی اور ان سے قربانی کے گوشت کے متعلق سوال کیا، اور سوال ایسا ہی تھا کہ اسے کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کی بجائے میرے سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے اور دور کہیں کسی علاقے میں وہ تبلیغ دین کے لیے گئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو ہم نے انہیں قربانی کا گوشت پیش کیا کھانے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس گوشت کو تب تک استعمال نہیں کروں گا جب تک میں اس کے متعلق محبوب علیہ السلام سے سوال نہ کر لوں۔ یعنی ان کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ محبوب علیہ السلام نے 3 ایام سے زیادہ دنوں میں قربانی کا گوشت استعمال کرنے کو منع قرار دیا، اور اب چونکہ قربانی کے دن گزر چکے ہیں اور ممکن ہے کہ وہ محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو اور گوشت کو خشک کر کے محفوظ کیا گیا ہو، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی کہ محبوب میں چونکہ سفر میں تھا اور اب واپس آیا ہوں اور مجھے قربانی کا گوشت کھانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس پر آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 ذوالحج سے لے کر دوسرے ذوالحج تک، یعنی پورا 1 سال بھی گزر جائے تو تم قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو۔ کوئی چیز قربانی کے گوشت کو حرام نہیں کرتی، چاہے محرم کا چاند نظر آ جائے، سفر کا چاند نظر آ جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات کو ہی ختم فرما دیا، فرمایا کہ 1 ذوالحج یعنی وہ مہینہ جس میں تم قربانی کر رہے ہو، اس مہینے کے بعد اگر اگلا سال آ جائے اور قربانی کا گوشت موجود ہو تم پھر بھی اسے استعمال کر سکتے ہو۔ لہٰذا واضح یہ ہوا کہ قربانی کا گوشت 3 دن گزرنے کے بعد حرام نہیں ہو جاتا، ماہ ذوالحج گزرنے کے بعد حرام نہیں ہو جاتا، ماہ سفر کے آنے سے یا دیگر کسی مہینے کے آنے سے وہ حرام نہیں ہوتا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم گوشت کے 3 حصے کریں، 1 حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے، 1 حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور 1 حصہ فقراء اور مساکین کے لیے وقف کریں۔ لیکن اگر ضرورت اس سے زائد کی ہے اپنے اہل خانہ کے لیے تو یہ ہماری ترجیح ہے، ہماری ثوابدید ہے، ہم جس طرح چاہیں اس گوشت کو اپنے اہل خانہ میں، اپنے عزیز و اقارب میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کی پابندی کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔